الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ جذب القلوب الی دیار المحبوب حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں آپ لکھتے ہیں جب بندہ مومن ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اور 20 غزوات میں شمولیت کا ثواب عطا ہوتا ہے ایک بار درود شریف پڑھنے سے۔ درود پاک سبب قبولیت دعا ہے، اس کے پڑھنے سے یعنی درود پڑھنے سے شفاعت مصطفیٰ واجب ہو جاتی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کا باب جنت پر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت کے دروازے پر قرب یعنی نزدیکی نصیب ہوگا۔ درود پاک تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے، تمام حاجات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے، صدقے کا قائم مقام ہے، بلکہ صدقے سے بھی افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی چینل کی ناظرات، اچھی اچھی نیتیں اول کر لیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ فرمایا اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ فرمایا جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ تو کاش ہماری عادت پڑ جائے کہ ہم ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کریں۔ یاد رکھیں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ امیر اہل سنت نے اس رسالے میں ثواب بڑھانے کے نسخے 72 مدنی گلدستے، پھول نہیں گلدستے عطا فرمائے۔ یعنی ہم کس کام سے پہلے کیا اچھی اچھی نیتیں کر سکتے ہیں جس سے ہمارا ثواب بڑھ جائے۔ مثلا فون کرنے اور فون اٹینڈ کرنے کی کیا کیا نیتیں ہم کر سکتے ہیں، سنیے۔ یہ مختصر سی نیتیں اگر ہم نے کر لی ثواب کا ڈھیر لگ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر فون کروں گا، یہ نیت کریں، اور بسم اللہ پڑھ کر ہی وصول کروں گا۔ مسلمان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر سلام میں پہل کروں گا۔ اگر مجبوری نہ ہوئی تو فوراً فون وصول کر کے مسلمان کی تشویش دور کروں گا، کیونکہ فون نہ وصول کرنے کی صورت میں اکثر بے قراری ہوتی ہے۔ کم از کم ایک بار صلو علی الحبیب کہوں گا۔ صلو علی الحبیب کا مطلب ہے محبوب پر درود پڑھو۔ یہ نیت بھی کی جا سکتی ہے کہ دوسروں کی موجودگی میں مخاطب کی اجازت کے بغیر فون کا اسپیکر آن نہیں کروں گا، بغیر اجازت کسی کا فون ریکارڈ نہیں کروں گا، گناہوں بری گفتگو مثلا غیبت چغلی وغیرہ سے بچوں گا اور بچاؤں گا۔ اختتام پر بھی سلام کروں گا۔ بہت سے اسلامی بھائیوں کو دیکھا گیا ہے کہ اول سلام تو کرتے ہیں، آخر سلام نہیں کرتے فون کرتے ہوئے، تو بعد میں بھی سلام کرنا چاہیے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور ولیہ ہیں، اللہ نے انہیں بڑی شان و شوقت عطا فرمائی، اور یہ ایسی مشہور ولیہ ہیں کہ بڑے بڑے بزرگوں نے ان کا تذکرہ اپنی کتابوں میں کیا۔ مثلا قوت القلوب بہت پیاری کتاب ہے، یہ وہ عظیم کتاب ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے مجدد نے اس کتاب سے استفادہ کیا، اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کتاب کا ذکر بہت ہی اچھے الفاظ میں کیا، کتاب کا بھی اور صاحب کتاب کا بھی۔ اس کتاب میں رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہے۔ قوت القلوب میں جو آپ کی حکایت لکھی ہوئی ہے سنیے سمجھیے۔ لکھا ہے حضرت سیداتنا رابعہ عدویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی کہ ایک رات سحری کے وقت میں نے کچھ تسبیحات پڑھی، ذکر اذکار وغیرہ کیے، پھر سو گئی۔ دیکھتی ہوں کہ ایک تر و تازہ اور سر سبز و شاداب درخت ہے،
وہ درخت اس قدر بڑا اور حسین ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. اس درخت پر 3 قسم کے پھل یعنی فروٹ لگے ہوئے تھے. رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا فرماتی ہے میں دنیا میں ایسے کسی پھل کو نہیں جانتی. کچھ سفید رنگ کے تھے، کچھ سرخ رنگ کے، کچھ زرد رنگ کے. وہ سب پھل اس درخت میں چمک رہے تھے، دمک رہے تھے، سورج اور چاند کی طرح. فرماتی ہیں مجھے وہ درخت بہت اچھا لگا. میں نے پوچھا یہ درخت کس کا ہے؟ کسی کہنے والے نے کہا یہ درخت آپ کا ہے. آپ نے جو ابھی ابھی تسبیحات پڑھی اس کے سبب سے یہ درخت آپ کا ہے. فرماتی ہیں رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا میں اس درخت کے ارد گرد گھومنے لگی تو سنہری رنگ کے کچھ پھل زمین پر گرے ہوئے دیکھے. میں نے کہا کاش یہ پھل بھی ان پھلوں کے ساتھ درخت پر ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. ایک شخص نے مجھ سے کہا یہ وہیں لگے ہوئے تھے، مگر جب آپ نے ایک تسبیح پڑھی تو سوچنے لگی کیا گندا ہوا آٹا خمیرہ ہو گیا ہے نہیں، تو یہ پھل گر گئے. اللہ اکبر. قوت القلوب میں امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حکایت لکھنے کے بعد لکھتے ہیں بس یہ تمام باتیں اہل بصیرت کے لیے عبرت اور اہل تقوی اور اہل ذکر کے لیے نصیحت کی حیثیت رکھتی ہیں. تسبیحات کاش ہمیں پڑھنا نصیب ہوں اور وہ تیری میری سے جان چھٹے تو نصیب ہوں. اور وہ کتنی بدنصیب اسلامی بہنیں جو مسلمانوں کی غیبت کرتی ہیں، جو پڑوسی کے ساتھ مل کر وہ چغلیاں کھاتی رہیں، جو اپنی ساس کی غیبتیں کرے یا ساس بہو کی غیبت کرے. اور کیسی بد نصیب ہیں وہ کہ جو اپنے شوہر کی غیبتیں کریں، اپنی سہیلی کی غیبت کریں، اس کے کپڑے کے ڈیزائن پر یا کلر میچنگ پر گفتگو کرے، تنقید کرے اس کی غیر موجودگی میں. یہ بھی غیبت ہے. تو ذکر اللہ کریں اور فضولیات سے بچیں. فضولیات سے کیا حاصل؟ اللہ کا ذکر کریں. دیکھیں تسبیحات، سبحان اللہ یہ بھی ایک تسبیح، الحمدللہ یہ بھی ایک تسبیح، لا الہ الا اللہ یہ بھی ایک ذکر ہے، اللہ اکبر یہ بھی ایک ذکر ہے. ہر ایک کے بدلے میں مسلمان جب یہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. یہ ذکر اچھا نہیں ہے؟ فضولیات سے یقیناً اچھا ہے، لا ریب اچھا ہے. یہ میچ کے تبصرے، ملک کی سیاست اور اسلامی بہنیں ادھر ادھر کی کریں یا فیشن کی باتیں کریں، ارے فلاں کے گھر میں گئی تھی تو وہ کیا پردہ کیسا بوسیدہ سا لٹکا رکھا تھا، ارے وہ بیڈ شیٹ تو اتنی پرانے ڈیزائن کی تھی. ان باتوں سے کیا حاصل؟ پرانی تھی یا اچھی تھی یا جو تھا، اللہ کی یاد کریں. مصطفیٰ رضا خان علی رحمت الرحمان اعلی حضرت کے شہزادے جو کہ خود بھی مفتی، ان کا نعتیہ کلام ہے سامان بخشش. کتنی پیاری بات کرتے ہیں. طائران جینا میں تیری گفتگو، جو جنت کے طائر ہیں، پرندے ہیں، مولا تیری گفتگو کرتے ہیں. گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو، وہ اچھی آواز والے تیرے گیت گاتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ. اللہ 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 اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا اللہ کی یاد میں مگن رہتی تھی.
اور دیکھیں کیسا ان پر کرم ہوا کہ ان کو وہ جنتی درخت دکھایا گیا. مرحبا. ایک مرتبہ آپ کسی کام سے جا رہی تھی، کسی نامحرم کو اپنے سامنے دیکھا. وہ شخص آپ کو بری طرح سے دیکھ رہا تھا، بری نظر سے دیکھ رہا تھا. آپ نے خوف کھایا، اس قدر زور سے بھاگیں گی گر پڑی، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ مبارک ٹوٹ گیا. اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ کیا، عرض کی اے میرے مالک، میں بے یار و مددگار پہلے تھی اور اب میرا ہاتھ بھی ٹوٹ چکا. مجھے کوئی ملال نہیں، مجھے کوئی غم نہیں، مجھے کوئی رنج نہیں، کوئی حزن نہیں، میں تیری رضا و خوشی چاہتی ہوں. غیب سے ندا آئی، رابعہ غمگین نہ ہو، عن قریب تجھے اپنے صبر و شکر اور حیا و خوف خدا کی وجہ سے وہ مرتبہ اور مقام حاصل ہوگا کہ مکرم ملائکہ یعنی اللہ کا خاص قرب رکھنے والے فرشتے یہ بھی تجھ پر رشک کریں گے. یہ سن کر سیداتنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا خوشی سے باغ باغ ہو گئی اور پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئیں. یہ حکایت لکھی ہے تذکرۃ الاولیاء، مشہور کتاب ہے، اس میں لکھی. آئیے دعا کرتے ہیں ہماری زندگی بھی عبادت میں گزرے. عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کو غیر مرد نے نامحرم نے دیکھا تو آپ خوف کھا گئیں. مدنی چینل کی ناظرات غور کیجئے، کیا غیر محرموں کو دیکھ کر اجنبیت محسوس ہوتی، کو وحشت محسوس ہوتی، کو خدا کا خوف طاری ہوتا ہے؟ کیونکہ عورت کے لیے یہی پسندیدہ ہے کہ نہ یہ غیر مرد کو دیکھے اور نہ غیر مرد اس کو دیکھے. ہاں، عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے، عورت کا مرد کو غیر مرد کو دیکھنا ایسا ہی ہے جیسا مرد کا مرد کو دیکھنا. اگر برے خیالات وسوسے آئیں تو دیکھنا جائز نہیں. بہرحال پردے کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی. اسلامی بھائی بھی پڑھیں، اسلامی بہنیں بھی پڑھیں. اسلامی بھائی جو ہیں ان کے بچوں کی امی بھی تو ہیں نا جن کے متعلق پردے کے احکام ہیں. ان کی بچیاں ہوں گی، بہنیں ہوں گی، والدہ ہوگی، خالہ ہوگی، پھپھی ہوگی. تو یہ کتاب اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے، دونوں کے لیے یکساں مفید ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 2 پر امیر اہل سنت نے ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے، عورت کے لغوی معنی چھپانے کی چیز. اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان کہ عورت ہے، یعنی عورت مینز چھپانے کی چیز. جب وہ نکلتی ہے اسے شیطان جھانک کر دیکھتا ہے، یعنی اسے دیکھنا شیطانی کام ہے. اسی طرح امیر اہل سنت نے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 60 پر گھر میں پردے کا ذہن کس طرح بنایا جائے اس بارے میں مدنی پھول عنایت فرمائے. اور بھی جا بجا مدنی پھول ہیں. گھر سے نکلنا ہے اسلامی بہنوں کو ضرورتاً تو شرعی پردہ کر کے. رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا خوب عبادت کرتی، خوب ریاضت کرتی. کاش ہمیں عبادت
کا ذوق نصیب ہو، نفلی نمازوں کا ذوق نصیب ہو۔ کتنے خوش نصیب ہیں مسلمان جو نفلی نمازیں پڑھتے ہیں۔ جنت میں لے جانے والے اعمال بہت پیاری کتاب ہے، صفحہ نمبر 127 پر یہ حدیث پاک ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیداتنا ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان اللہ عز و جل کی رضا کے لیے روزانہ 12 رکعت نوافل ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اور نفلی عبادت یہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ تو مدنی 5 سورہ ہو اور ہم ہوں اور اللہ کی یاد ہو، اس سے فیضان تلاوت کا پڑھیں تو ہم تلاوت میں مشغول ہو جائیں، فیضان ذکر اللہ پڑھیں تو خوب کلمہ طیبہ پڑھیں، استغفار کریں، لا حول شریف پڑھیں، فیضان درود کا پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو درود پڑھنے کی ترغیب ہوگی، فیضان دعا کے بارے میں پڑھیں گی ہماری اسلامی بہنیں یا اسلامی بھائی تو دعا میں مشغولیت ہوگی، دعا سیکھنے کا ذہن بنے گا، دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں، فیضان اوراد پڑھیں گی تو اللہ کی یاد میں مست ہوں گی، اور یہ مختلف اوراد پڑھیں، فیضان روزہ بھی لکھا ہوا ہے، مبارک مہینوں کا بیان بھی ہے، مختلف مدنی پھول بھی، تو اللہ کرے یہ ہمیں پڑھنا نصیب ہو جائے۔ عاشقان رسول کی 130 حکایات ایسی پیاری کتاب ہے کہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا دل زندہ ہوا تو اس کو پڑھتے ہوئے آپ کے آنسو جاری ہو جائیں گے، اتنی پیاری کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 142 پر حضرت سیداتنا رابعہ بصریہ عدویہ رحمت اللہ تعالی علیہا کا ذکر خیر ہے، لکھا ہے کہ آپ نے پیدل اور وہ بھی ننگے پاؤں حج کیا، اللہ عز و جل ان کو جو بھی کھانا عطا فرماتا ایثار کر دیتی، کعبہ مشرفہ کے قریب پہنچتے بے ہوش ہو کر گر پڑی، جب ہوش میں آئیں تو اپنا رخسار بیت اللہ شریف پر رکھ کر عرض کی، یا اللہ عز و جل یہ تیرے بندوں کی پناہ گاہ ہے اور تو ان سے محبت فرماتا ہے، مولا اب تو آنکھوں میں آنسو بھی ختم ہو چکے ہیں۔ پھر آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر صفا مروہ کی سعی کی، وقوف عرفہ کا ارادہ کیا تو باری کے دن شروع ہو گئے جو عورتوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں۔ روتے ہوئے عرض کی، یا اللہ اگر یہ معاملہ تیرے سوا کسی غیر کی طرف سے ہوتا تو میں ضرور تیری بارگاہ میں شکایت کرتی، مگر یہ تو تیری ہی مشیت سے ہوا ہے، تیری مرضی سے ہوا ہے، میں شکوہ کس سے کر سکتی ہوں۔ یہ کہتے ہی ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے رابعہ ہم نے تیرے سبب تمام حاجیوں کا حج قبول کر لیا اور تیری اس کمی کی وجہ سے ان کی کمیاں بھی پوری کر دیں۔ اللہ والوں کی کیا شان ہے اور اولیاء کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے، یہ دیکھیے کہ ایک ولیہ کے صدقے میں سب کے حج اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لیے، یہ فرمایا گیا۔ اللہ ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ بعض تو بیچارے تڑپتے ہیں کہ اسباب نہیں ہے، غربت ہے، استطاعت نہیں ہے، اور بعض غافل ہیں، استطاعت ہے مگر علم دین کی کمی ہے، جہالت ہے، اور دنیا میں ایسے مست ہیں کہ توجہ نہیں، مکے مدینے کی یاد نہیں ہے، یہ خیال نہیں ہے کہ یہ بھی ایک فریضہ ہے، حج ایک فرض ہے۔ دیکھیں پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 97 کیا ارشاد ہوتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَا كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے
اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے. تفسیر خزائن العرفان میں. اور اللہ کے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے کے تحت لکھا ہے مسئلہ. اس آیت میں حج کی فرضیت کا بیان ہے اور اس کا کہ استطاعت شرط ہے. حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر زاد و راحلہ سے فرمائی. زاد یعنی توشہ کھانے پینے کا انتظام اس قدر ہونا چاہیے کہ جا کر واپس آنے تک کے لیے کافی ہو، اور یہ واپسی کے وقت تک اہل و عیال کے نفقہ یعنی خرچ کے علاوہ ہونا چاہیے. راہ کا امن بھی ضروری ہے کیونکہ بغیر اس کے استطاعت ثابت نہیں ہوتی. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے. اس کے تحت صدر الافاضل لکھتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی ظاہر ہوتی اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ فرض قطعی کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے. بحر شریعت حصہ 6 صفحہ 8 پر وہ حج کی شرائط، حج فرض ہونے کی شرائط، اسلام دار الحرم میں بھی ہو تو یہ بھی ضروری ہے کہ جانتا ہو کہ اسلام کے فرائض میں حج ہے. بلوغ، عاقل ہونا، آزاد ہونا، تندرست ہونا کہ حج کو جا سکے، آزاد سلامت ہو، کھیارا ہو، سفر خرچ کا مالک ہو، سواری پر قادر ہو، خاص سواری اس کی ملک ہو یا اس کے پاس اتنا مال ہو کہ کرائے پر لے سکے. وقت یعنی حج کے مہینوں میں تمام شرائط پائے جائیں. تو تفصیلی مسائل بحر شریعت کے 6 حصے میں صفحہ نمبر 8 سے دیکھے جا سکتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو حج کو جاتے ہیں. میں آپ کو جنت میں لے جانے والے اعمال سے حج کے کچھ فضائل عرض کرتا ہوں تاکہ شوق پیدا ہو، کیونکہ بعض اسلامی بھائی اور بعض اسلامی بہنیں بھی ایسی ہوں گی کہ استطاعت ہے مگر توفیق نہیں ہے، توجہ نہیں ہے اس خیر کے کام کی طرف. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے حج کیا اور کوئی جھگڑا یا گناہ نہ کیا تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا. فرمایا حج مبرور کی جزا جنت ہی ہے. فرمایا حج پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. فرمایا حج گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے. فرمایا حاجی کے اونٹ کے ہر قدم چلنے اور ہاتھ رکھنے کے بدلے اللہ عز و جل حاجی کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے یا اس کا ایک گناہ مٹاتا ہے اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے. فرمایا حاجی اپنے اہل خانہ کے 400 افراد کی شفاعت کرے گا. فرمایا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حاجی اور جس کے لیے حاجی دعائے مغفرت کرے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ عز و جل کے مہمان ہیں، اگر دعا کریں تو ان کی دعا قبول فرمائے اور اگر مغفرت طلب کریں تو اللہ عز و جل ان کی مغفرت فرمائے. بہت سے فضائل میں نے کچھ عرض کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا ذوق شوق نصیب فرمائے. ایسی صحبت ہو کہ جہاں مکہ مکہ مدینہ مدینہ ہوتا ہو، ایسی دوستیاں ہوں جہاں مکہ مکہ مدینہ مدینہ ہوتا ہو. مدنی چینل دیکھیں، مکے کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے، مدینے کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے، تو اس سے بھی وہ شوق پیدا ہوتا ہے. رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حج کیا اور پیدل کیا، ننگے پاؤں کیا، اور جو کھانا آپ کو اللہ کے فضل سے عطا ہوتا آپ اسے ایثار کر دیتی. ایثار کیا ہے؟ دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش و حاجت پر ترجیح دینا. مدینے کی مچھلی رسالہ جو ہے یہ بہت کارآمد ہے ایثار کو سمجھنے کے لیے. اپنی پسندیدہ چیز ہمارے اسلاف اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے. ایثار کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت پیارا رسالہ اسلامی بھائیوں کے لیے مفید ہے، اسلامی بہنوں کے لیے مفید ہے. اور آخر میں جو اسلامی بہن کی ایک ایثار کی مدنی بہار جو لکھی ہے، اللہ اکبر، ہند کی، وہ تو اسلامی بہنیں پڑھیں گی تو انشاءاللہ اجتماع میں آنے کا بھی ذہن بنے گا، ایثار کرنے کا بھی ذہن بنے گا. ایک اسلامی بہن نے ایثار کیا تو اسے سرکار کی زیارت ہو گئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تفصیل سے اس واقعے کو آپ
مدینے کی مچھلی رسالے سے پڑھ سکتے ہیں، اسلامی بہنیں پڑھ سکتی ہیں۔ تو اثار کا مطلب ہے دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش و حاجت پر ترجیح دینا۔ کاش سخاوت کی خصلت ہمیں عنایت ہو جائے، اثار کا جذبہ عطا ہو جائے۔ اثار بھی سخاوت کی ایک قسم ہے کہ اپنی ضرورت کے سوا کو خیرات کرنا، یہ ہے سخاوت، اور ضرورت کو بھی خیرات کر دینا یہ اثار ہے۔ ہاں، نیکی میں اثار نہیں ہوتا۔ بہر شریعت میں لا ایثار فی القرب، قربات اور عبادات میں اثار نہیں۔ مثلا نماز کا وقت آ گیا، صرف اتنا پانی ہے کہ اپنا وضو کر لے اور وہ پانی کسی دوسرے کو وضو کے لیے دے دے، یہ جائز نہیں۔ صف میں بیٹھا ہوا ہے تو اپنی جگہ سے اٹھایا نہیں جائے گا، دوسرا آدمی اس کی جگہ بیٹھے، اگر وہ خود اٹھ جائے تو پھر کراہت نہیں ہے۔ اثار کا ثواب بھی سن لیجیے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم جلد 3 میں نقل فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، کوئی شخص ایسا نہیں کہ وہ عمر بھر میں چاہے ایک ہی مرتبہ اثار کرے اور میں بروز قیامت اسے حساب طلب کرتے ہوئے حیا نہ فرماؤں۔ اس کا مقام جنت ہے، وہ جہاں بھی چاہے رہے۔ کاش جنت بھی عطا ہو جائے اور جنت میں محبوب کا پڑوس بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کے صدقے میں ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔